کہانی کا عنوان عشق آتش، قسط نمبر 24۔ شام ڈھلنے کو تھی۔ قبرستان کی خاموشی فضا میں ہوا کے جھونکے دبی دبی سرگوشیوں کا شور پیدا کرتے خشک پتوں کو اڑائے چلے جا رہے تھے۔ جب سب لوگوں کا یہ قافلہ اس قبر کے پاس چلتا ہوا آ پہنچا جو برسوں سے تنہا تھی، سفید سنگ مرمر کی قبر کے اوپری حصے پر مدفن کی مٹی نظر آ رہی تھی اور کتبے پر سیاہ روشنائی سے لکھا تھا: ملیحہ فاروقی بنت اظہر فاروقی، تاریخ پیدائش 15 ستمبر 1960، تاریخ وفات 21 دسمبر 1981۔ بابا جان کی نظر کتبے کی تحریر پر پڑی اور ان کے قدم لڑکھڑا گئے، مگر ان کے دائیں بائیں موجود نور الہدیٰ اور وجدان نے فوراً انہیں سنبھال لیا۔ جان تو شایان کے پیروں میں بھی نہ رہی تھی۔ وہ بے دم سا ہو کر قبر کی پائنتی کے پاس بیٹھ گیا۔ کسی کو کسی کی خبر نہ تھی، بس اتنا پتہ تھا کہ اپنے دل پر قیامت بیت رہی ہے۔ تانیہ نے فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ دعا مانگ کر اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سامنے دیکھا۔ بابا جان کے دائیں جانب نور الہدیٰ اور بائیں جانب وجدان کھڑے تھے اور تینوں کے ہاتھ فاتحہ کے لیے اٹھے ہوئے تھے۔ وہ تین لوگ جنہیں ملیحہ نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ چاہا تھا۔ وہ تین لوگ جن میں سے کوئی ایک بھی اگر کم ہو جاتا تو ملیحہ جی نہ پائی۔ وہ تین لوگ جن کے بارے میں ملیحہ کو یقین تھا کہ کبھی ایک ساتھ کھڑے نہ ہو پائیں گے، مگر انہیں ایک ساتھ کھڑے دیکھنے کی خواہش اس نے پوری شدت سے کی تھی۔ آج ملیحہ کے مرنے کے 27 سال بعد وہ تین لوگ ایک ساتھ کھڑے تھے۔ کیا یہ معجزہ نہیں تھا؟ مگر یہ معجزہ اس وقت رونما ہو رہا تھا جب اسے دیکھنے کی منتظر آنکھیں مدتوں پہلے تھک کر سو چکی تھیں۔ تانیہ کا جی چاہا وہ قبر میں سو رہی ملیحہ کو جھنجھوڑ کر اٹھا دے اور کہے، ذرا آنکھیں کھول کر اس منظر کو تو دیکھ لو جسے دیکھنے کی حسرت میں تم دنیا سے اٹھ گئی۔ 27 برس کا ہی تو انتظار تھا، کاش کر لیا ہوتا، تم تو بیکار میں مر گئی۔ ایک آنسو تانیہ کی آنکھ سے ٹپک گیا تھا۔ اسے اپنے پوروں میں جذب کرتے ہوئے اس نے شایان کو دیکھا جس کے چہرے پر زلزلے کے آثار تھے اور قبر کی مٹی کو مٹھی میں جکڑے اس کی آنکھوں کی نمی بے خیالی میں ہی اس کے چہرے کو بھگو رہی تھی۔ تانیہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی اور نرمی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیے۔ یہ سہارا اسے مضبوط کرنے کی بجائے کمزور کر گیا اور وہ بھرائی آواز میں بولا، میرا دل چاہ رہا ہے میں مٹی اس دیوار کو ہٹا کر قبر میں اتر جاؤں۔ بے شک ابھی مجھے گلے نہ لگا سکیں، مگر میں ان کا چہرہ تو دیکھ لوں گا۔ ایسی باتیں نہ کرو، تانیہ نے اسے ٹوکا، مگر وہ پھر بولتا رہا، تانیہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرا آدھا وجود قبر میں دفن ہو چکا ہے۔ یہ قبریں اتنی تاریک اور گھٹن زدہ کیوں ہوتی ہیں؟ وہ عورت بد نصیب ہے شایان جس نے تمہیں پیدا کیا اور پھر خود کو تم سے محروم کر دیا، مگر یہ قبر والی خوش نصیب ہے جس نے تمہیں پیدا نہیں کیا، پھر بھی حشر کے دن تم اس کے نام سے پکارے جاؤ گے۔ قبرستان زندوں کی سرائے اور مردوں کا ٹھکانہ ہے۔ یہاں وہی ٹھہرتا ہے جو کندھوں پر آئے۔ پیروں سے چل کر آنے والوں کو واپس جانا ہی ہوتا ہے۔ وہ 7 لوگ بھی واپس جا رہے تھے۔ شام سرمئی ہو گئی تھی۔ کہیں سے ایک سفید کبوتر اڑتا ہوا آیا اور مٹی کے پیالے سے گھونٹ گھونٹ پانی پینے لگا۔ قبر کے کتبے کے پاس رکھے دیے کی لو تیز ہوا سے پھڑپڑائی، پھر بجھنے کی بجائے اور تیز ہو کر جلنے لگی۔ پاگلوں کی طرح چلتی ہوا کے ساتھ ایک دبی دبی سی سرگوشی، ایک تھکن بھری آواز اس ویرانے میں پھیل گئی۔ وہ چیز جو میں زندگی میں کبھی نہیں سیکھ پائی، محبتوں کو کیٹیگرائز کرنا ہے۔ میں کبھی جان نہیں پائی کہ کیسے کسی محبت کو سب سے اوپر والے خانے میں رکھتے ہیں اور کسی دوسری محبت کو نیچے والے خانے میں۔ مجھے تو بس محبت کرنا آتا تھا اور وہی میں نے کی۔ ہوا نے رک کر اس سوگ بھری آواز کو سنا، پھر سر جھٹک کر اپنی راہ ہو لی۔ کیا کبھی ایسا ہوگا کہ میں گھر لوٹوں اور تمہاری یاد میری منتظر نہ ہو؟ ہر روز کی طرح آج بھی خالی صوفہ ان کے اندر کے خالی پن کو بڑھا گیا۔ ایک تم جو نہیں ہو تو لگتا ہے کچھ نہیں ہے۔ کہیں سے آ جاؤ ملیحہ، تمہیں دیکھے ہوئے مدت گزر گئی، مگر تم کہاں سے آؤ گی؟ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اپنی بے بسی کا اعتراف کرتے ہوئے ہر روز کی جانے والی خواہش کی تھی اور روز کی طرح ہی اپنی خواہش کا گلا خود ہی گھونٹ ڈالا تھا۔ سنا تھا لوگ پیار میں مر جاتے ہیں، پھر کبھی کسی کو مرتے نہیں دیکھا تھا۔ تم مر گئیں تو یقین آ گیا اور امید بھی بن گئی کہ ایک دن میں بھی تم سے محبت کرتے کرتے مر جاؤں گا، مگر تمہارے بغیر جینے کی ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ موت یاد نہیں آتی۔
ویسے تمہیں نہیں لگتا کہ میری عادتیں کافی بگڑ گئی ہیں؟ آنکھوں میں اس کا عکس لیے وہ خالی صوفے کی طرف دیکھتے ہوئے پرتشویش انداز میں سوال کر رہے تھے۔ مگر عادتیں تو تمہاری بھی خراب ہو گئی ہیں۔ میں اکیلا بولتا جا رہا ہوں اور تم جواب نہیں دیتی۔ بری عادت ہے یہ، وہ خفگی سے کہہ رہے تھے۔ کھانا لگا دوں صاحب؟ بہادر پاس آ کر بولا تھا۔ نور الہدیٰ نے اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلایا اور انٹرنس کا دروازہ بند کرتے خالی صوفے سے نظر بچا کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے۔ نور الہدیٰ دروازہ کھول کر اپنے بیڈ روم میں آئے تو کمرے میں اندھیرا بھرا ہوا تھا۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے انہوں نے اندر سے سوئچ بورڈ ٹٹول کر لائٹ جلا دی۔ وہ پلٹے تو دیکھا مریم دونوں پاؤں اٹھا کر بیڈ کے کنارے گھٹنوں میں چہرہ چھپائے اپنے گرد بازو لپیٹ کر بیٹھی تھی۔ انہوں نے دروازہ بند ہونے کی آواز نہیں سنی تھی، اس لیے کمرے میں روشنی بکھیرتے ہی انہوں نے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ تم نے کمرے میں اندھیرا کیوں کر رکھا ہے؟ نور الہدیٰ حیرت سے بولے، پھر ٹھٹک گئے۔ تم رو رہی ہو؟ بات حیرانی کی ہی تھی۔ ازدواجی زندگی کے 25 سالوں میں نور الہدیٰ نے کبھی انہیں روتے نہیں دیکھا، مگر آج اس وقت ان کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ کئی گھنٹوں سے لگاتار رو رہی تھیں۔ چہرے کے پھیکے نقوش ملاحت میں ڈوب رہے تھے۔ آنسوؤں سے دھل کر ان کے چہرے کی چاندنی نکھر آئی تھی۔ مستقل رونے سے ان کی آنکھیں اور ناک سرخ ہو رہی تھی۔ انہوں نے بس ایک پل کے لیے سر اٹھا کر نور الہدیٰ کو دیکھا تھا، پھر دوبارہ سر گھٹنوں میں رکھ لیا اور بے آواز رونے لگیں۔ نور الہدیٰ کو انہیں روتے ہوئے دیکھ کر تکلیف ہوئی تھی۔ وہ پاس بیٹھ کر ان کے بال سہلاتے ہوئے نرمی سے بولے، تم رو کیوں رہی ہو؟ انہوں نے سر اٹھائے بغیر چہرہ موڑ کر انہیں دیکھا۔ ان کی سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر نور الہدیٰ کے اندر بے چینی بڑھ گئی تھی۔ ان کے سر پر رکھے ہاتھ کو ان کے چہرے تک لا کر انگوٹھے سے ان کے گال سے نمی سمیٹتے ہوئے بولے، 25 سال میں آج پہلی بار تمہیں روتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور تم مجھے بالکل اچھی نہیں لگ رہی۔ تم بس لڑتی جھگڑتی ہی اچھی لگتی ہو۔ اگر مجھ سے شکایت ہے تو کہو، بلکہ ایسا کرو جھگڑا ہی کر لو، مگر یوں رو کر میری عمر بھر کی محبت برباد نہ کرو۔ تم نے ملیحہ سے محبت کیوں کی؟ ہمیشہ یہی شکایت کرتے ہوئے مریم آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑتی، مگر آج واقعی کچھ ہوا تھا جو وہ یوں ٹوٹ کر بکھرتے ہوئے شکوہ کر رہی تھیں۔ نور الہدیٰ اپنا ہاتھ ان کے چہرے سے ہٹاتے ہوئے نیچی آواز میں بولے، کی کب تھی، ہو گئی تھی۔ مجھ سے محبت کیوں نہیں ہوئی؟ انداز روٹھا روٹھا سا تھا۔ نور الہدیٰ بے ساختہ مسکرائے۔ کون کہتا ہے میں تم سے محبت نہیں کرتا؟ وہ تھکن بھری آواز میں بولی، محبت کرنے میں اور محبت ہو جانے میں فرق ہے۔ یہ معاملہ اختیار اور بے اختیاری کا ہے۔ مجھ سے محبت کرنا تمہارے اختیار میں ہے، مگر ملیحہ کو نہ چاہنا تمہارے اختیار میں نہیں۔ نور الہدیٰ عاجز آ کر بولے، تم میری بیوی ہو مریم، میرے بچوں کی ماں ہو۔ ملیحہ میری کچھ نہیں تھی، صرف محبت ہی اس سے کی تھی، کبھی اسے پانے کی آرزو نہیں کی، مگر تمہیں پانا چاہا تھا اور پا لیا۔ وہ حسرت سے بولی، کاش میں تمہاری بیوی نہ ہوتی، تمہارے بچوں کی ماں نہ ہوتی، کاش تم مجھ سے پانے کی خواہش ہی نہ کرتے، بس مجھ سے محبت کرتے، ویسی محبت جیسی تمہیں ملیحہ سے ہے۔ وہ آواز میں بے چارگی سمو کر بولے، تم کیوں اپنا مقابلہ ملیحہ سے کرتی ہو؟ کیوں تمہیں یقین نہیں آتا کہ میرے دل میں ہر طرف تم ہی ہو؟ بس ایک کونا ایسا ہے جہاں ملیحہ رہتی ہے، مگر میرے دل میں حکم صرف تمہارا چلتا ہے۔ تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا، ملیحہ بھی نہیں۔ ان کی آواز کا سچ ان کی آنکھوں سے بھی جھلک رہا تھا، جس نے مریم کو اور بھی آزردہ کر دیا۔ وہ میری جگہ لے گی بھی کیوں، جبکہ اس کی جگہ میری جگہ سے اچھی ہے۔ تم میری بیوی ہو مریم۔ نور الہدیٰ نے انہیں احساس کرانا چاہا، مگر وہ ان کی بات کاٹ کر بولی، مجھے خود سے اپنے رشتے نہ گنواؤ نور الہدیٰ۔ پھر اچانک ہی ان کے ہاتھ تھام کر منت کرنے لگیں، میرا ایک کام کرو گے؟ اپنے سارے رشتے ملیحہ کو دے دو، اسے چاہو، ہر سانس کے ساتھ اس کی آرزو کرو، اپنے دل کی حکمرانی کا تاج میرے سر سے اتار کر ملیحہ کے سر پر رکھ دو، اور بدلے میں مجھے وہ کونا دے دو جو تم نے ملیحہ کے نام کر رکھا ہے۔ ان کا وہ جنون اور دیوانگی۔ نور الہدیٰ بھکلا گئے، تمہیں کیا ہو گیا ہے مریم؟ مگر انہوں نے سنا ہی نہیں۔ وہ تڑپ تڑپ کر روتے ہوئے کہتی جا رہی تھی، مجھے تمہارا دل نہیں چاہیے، مجھے بس وہ کونا دے دو، تمہیں ملیحہ کی قسم ہے، مجھے تہی دامن کر دو، مجھے اپنے گھر سے اپنی زندگی سے نکال دو، بس وہ کونا مجھے دے دو۔ مجھے تمہارا دل نہیں چاہیے، مجھے تمہارے دل کا وہ کونا چاہیے جہاں ملیحہ کے سوا کسی کی دسترس نہیں۔ ہوش میں آؤ مریم۔ نور الہدیٰ نے انہیں شانوں سے
کر جھنجھوڑ ڈالا تو وہ چپ ہو کر انہیں دیکھنے لگیں، پھر اپنے شانوں سے ان کے ہاتھ ہٹا کر دور جا بیٹھیں اور دکھ سے بولی، میں جانتی ہوں تم کبھی ایسا نہیں کرو گے، وہ کونا ہی تو تمہارے دل کی کائنات ہے، تم کیسے ملیحہ کو اپنی کائنات سے بے دخل کر سکتے ہو؟ نور الہدیٰ بہت پیار سے ان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر کر بولے، میری کائنات تمہارے بغیر ادھوری ہے۔ وہ اداس مسکراہٹ کے ساتھ بولی، تم خود نہیں جانتے نور الہدیٰ کہ تم نے جو کونا ملیحہ کے نام کیا تھا وہ تمہارے دل کی چوکھٹ ہے جس پر پاؤں رکھنے کی مجھے اجازت نہیں، میں اندر کیسے آؤں؟ وہ روحانسی ہو گئی تو نور الہدیٰ مضبوط آواز میں بولے، تم میرے دل میں ہو مریم، میں نے تمہیں محسوس کیا ہے، تمہیں کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ کاش تم نے مجھے اس طرح چاہا ہوتا جیسے ملیحہ کو چاہا ہے، حسرتیں ہیں کہ تمام نہیں ہوتی۔ نور الہدیٰ تھک کر بولے، یہ جھگڑا پھر کسی دن کر لینا، آج میں بہت اداس ہوں۔ آج ایسا کرو کہ میری اداسی سمیٹ لو، وہاں ملیحہ کے کمرے میں ہر چیز میری تکلیف کو بڑھاتی ہے، مگر تمہاری تکلیف نہ بڑھے اس لیے کبھی تمہارے پاس اپنے درد لے کر نہیں آیا، لیکن آج اکیلے نہیں رہ پاؤں گا۔ ملیحہ یاد آئے تو بکھرنا لازم ہے، لیکن آج مٹ جانے کا ڈر ہے، تم پاس ہوئی تو سنبھال لوگی۔ مجھے حیرت ہوتی ہے نور الہدیٰ، ملیحہ کو مرے ہوئے 27 سال ہو گئے اور تم آج بھی اس سے محبت کرتے ہو۔ وہ سچ مچ حیران تھی۔ تمہاری حیرت میرا دکھ ہے مریم، میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ لڑکی 27 سال پہلے مر چکی ہے۔ نور الہدیٰ یہ کہہ کر رو پڑے، ان کی آواز میں وہ درد تھا کہ مریم بھی کانپ گئی۔ وہ کہہ رہے تھے، کوئی چیز اس اذیت کی برابری نہیں کر سکتی، مگر تم اس درد کو اس وقت سمجھو گی جب میں مر جاؤں گا۔ صرف یہ سن کر ہی مریم کی روح فنا ہو گئی۔ انہوں نے تڑپ کر اپنا ہاتھ نور الہدیٰ کے ہونٹوں پر رکھ دیا اور وہ ان کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے ہٹا کر مریم کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے۔ مریم ساکت نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ مریم کا ہاتھ نور الہدیٰ کے سینے پر ان کے ہاتھ کے نیچے دبا تھا اور ان کی بند آنکھوں کے کونوں سے گرم سیال بہہ کر مریم کے کپڑوں میں جذب ہو رہا تھا۔ آج انہیں ملیحہ کو یاد کرتے دیکھ کر ملیحہ کو اعتراض نہ ہوا، کیونکہ آج وہ صرف ان کے دکھ کو محسوس کر رہی تھی۔ ان کا دل گداز ہونے لگا۔ وہ انہیں پرسکون کرنے کے لیے دھیرے دھیرے ان کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگیں اور نور الہدیٰ نے 27 سال بعد اپنی رگوں میں سکون اترتا محسوس کیا تھا۔ ہم بہت اچھی زندگی گزار سکتے تھے مریم، نور الہدیٰ نے بند آنکھوں سے کہا، اور ان کی آواز میں وہ افسوس تھا کہ ان کے بالوں میں گردش کرتا مریم کے ہاتھ لرزا گئے۔ کہانی ابھی جاری ہے۔